آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کتب علیکم، اور تمہارے پہ یہ بات بھی فرض کر دی گئی ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو جائے، یعنی کہ جب فرشتے تمہاری جان لینے کے لیے تمہارے پاس حاضر ہو جائیں۔ ان طرح کا خیر الوصیات، تو اگر تم نے کوئی اچھی چیز وصیت کے طور پہ للوالدین اپنے والدین کے لیے چھوڑی ہو، والاقربین اپنے اقارب کے لیے چھوڑی ہو، بالمعروفی اس انداز میں جو کہ معروف طریقہ ہو، جیسے کہ عام معاشرے میں جو طریقہ چلتا ہے اس طریقے سے ہو، حقاً علی المتقین، تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی حق ہے۔ یہ تب کا معاملہ ہے کہ جب ابھی وراثت کے قوانین جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی وصیت لکھ کے رکھے، لیکن جب وراثت کے قوانین آ گئے تو پھر اس کے بعد اب وصیت لکھنے کی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، لیکن جو وصیت کر رہا ہے اور ایک وصیت سننے والا ہے، سننے کے بعد اگر کوئی شخص وصیت کو تبدیل کر دیتا ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جس نے وصیت کو تبدیل کیا ہے، نہ کہ وصیت کرنے والے کو۔ وہ اپنی طرف سے حق وصیت کر کے گیا ہے، تو سن کے جو تبدیل کرنے والے ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو صفات کا ذکر کیوں لے کر آئے ہیں کہ بعض اوقات مرنے والے کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ موجود ہو یا چند لوگ موجود ہوں، اور وہ جو وصیت کر رہا ہے وہ سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی وہ وصیت سن رہا تھا، اور پھر وہ باہر جا کے جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں تو صرف اس کو وہ نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں۔ عموماً اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانی عمل کے ساتھ اپنی ان دو صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ میں بھی سنتا ہوں اور میں بھی تمہارے ہر عمل کو جانتا ہوں۔